اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ سورۃ سبا، یہاں سے قرآن کریم کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے آخر قرآن تک۔ اس حصے میں دو بنیادی مضمون ہیں: نفی شفاعت قہری، اثبات قیامت۔ اور اس میں 12 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں 3 صورتیں ہیں: سبا، فاطر، یاسین، جو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبا، فاطر، یاسین۔ سورہ سبا میں اس بات کا بیان ہے کہ شفاعت شرکی جس کے مشرکین قائل ہے وہ غلط ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اپنے الہہ کو شفیع سمجھ کر پکارتے ہیں، یہ دنیا میں ہمارے کام اللہ سے کرواتے ہیں، دنیاوی امور۔ آخرت کو تو وہ مانتے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے مجبور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور اللہ ان کا محتاج ہے، اور ان کے ذمے اللہ نے کام لگائے ہیں۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس صورت میں بیان ہوگا۔ سورۃ فاطر میں دلائل عقلیہ ہے اس پر، اور یاسین میں دلیل نقلی ہے صاحب یاسین سے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ۔ یہ پہلا باب ہو گیا، 12 ابواب میں سے پہلا باب۔ سورۃ سبا ایک نام سے موسوم ہے۔ یہ نام اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مملکت سبا کا قصہ ذکر کیا ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ یہ دوسری صورتوں میں موجود نہیں۔ سورت کی ابتدا ان کافروں کے بیان سے ہوئی ہے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب والشهادة۔ کافروں نے کہا ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، لا تأتینا الساعة۔ جواب ملا قل بلى وربي لتأتينكم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم سے بھی قیامت کو ثابت کیا ہے 4 مقامات پر۔ اس میں ایک مقام یہ ہے، ایک مقام سورۃ تغابن میں ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتأتینکم۔ اور ایک سورۃ مریم میں ہے، فوربک لنحشرنہم۔ اور ایک سورۃ یونس میں ہے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ اختتام بھی اس بات پر ہوا ہے کہ قیامت کے دن کافر لوگ منکرین قیامت پر ایمان لانے کی ناکام کوشش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ناکام کوشش۔ اس صورت کے آخر میں ہے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، دروازہ بند کا مجھے سے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ کہیں گے کافر ہم نے ایمان لائے اس پر
لیکن اب اتنی دور جگہ سے حصول کہاں سے ہوگا؟ اَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور انہوں نے انکار کیا تھا اس قیامت کا اس سے پہلے آخرت پر. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بہت دور سے مار رہے آپ. اس طرح سورت کی ابتدا ایمان والوں کے بشارت و بدلے سے ہوئی. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، آیت نمبر 4. اور اختتام کافروں کی جزا پر ہوئی ہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا لَفِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص ہمیشہ قیامت کو مد نظر رکھتا ہے، نصب العین بناتا ہے، اپنا ہر کام اس کے تناظر میں کرتا ہے، وہ کبھی اللہ کے حکم سے ٹیڑھا نہیں ہو سکتا ہے، برگشتہ نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ انعامات کے اندر غرق ہو، اتنی نعمتیں ہو اس کے پاس. جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری نعمتیں دی تھی. اس صورت میں ان دونوں کا حال تفصیلاً ہے نا، سورہ سبا میں کتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی، لیکن وہ اللہ کے حکم سے کبھی غافل نہیں ہوئی. تو جو آخرت کو مانتا ہے نا، وہ ہر قول فعل کو اس تناظر میں دیکھتا ہے. سورت کا بنیادی مقصود اللہ کا فضل بین الاعراض والقبول ہے. جو قبول کرتا ہے اس کو اللہ کا فضل ملتا ہے، جو اعراض کرتا ہے اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. سورت کی بنیادی موضوعات: ان لوگوں کا بیان جنہوں نے اللہ کی نعمت کی حفاظت کی شکر سے، اور شکر سے نعمت باقی رہتی ہے. نکالو آیت نمبر 10، 13، 15 پڑھو، نکالا کرو، شاباش. آیت نمبر 10 پڑھو. دیکھو داؤد علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور جنات اللہ نے مسخر کیے تھے. مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل والجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. دوسرا موضوع یہ بیان ہوگا کہ اعراض اور فخر سے جنہوں نے اللہ کے نعمتوں کا مقابلہ کیا، ان کی نعمتیں زائل ہو گئی، دنیا آخرت میں وہ ناکام ہو گئے. 17 نمبر 18 نمبر، جی 17 نمبر 18 نمبر. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. لیکن اس سے شروع میں کیا ہے؟ قوم سبا اس کی مثال ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. سر 18 نمبر آیت میں، 34 نمبر آیت میں، 35 نمبر آیت میں. نمبر 4، اس بات کی وضاحت کا بیان کہ غیبدان صرف اللہ ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے. یہ مضمون ہے آیت نمبر
3 میں، 14 میں اور 48 میں۔ جی 3 نمبر آیت پڑھو۔ عالم الغیب بالکل شروع میں نا، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء۔ جی کافروں کے شکوک، قیامت کے حوالے سے کافروں کی شکوک کا بیان۔ آیت نمبر 3، 7، 29، 35 اور 55۔ مستکبرین و مستضعفین جہنمیوں کی لڑائی، کمزور اتباع اور طاقتور متبوعین، لیڈران اور ان کے پیچھے چلنے والے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، غلط قسم کے لیڈر مقتدا، علماء سوء، پیران ضلالت، ان کے پیچھے چلنے والے، اور سیاسی طاقتور لیڈر غلط اور ان کے پیچھے چلنے والے۔ اب ان کی لڑائی ہوگی جہنم میں۔ وقال الذین کفروا، ان کی لڑائی بڑی۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، یہاں سے جی یہاں سے شروع ہے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ان کے جھگڑا دیکھو۔ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، کمزور کیا بولیں گے؟ کارکن، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن بنتے، تمہارے وجہ سے ہم نہیں بنے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ خود مجرموں، لیڈر جواب دیں گے، کارکن پھر بولیں گے قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا۔ تابعین و متبوعین کی جھگڑے اس صورت میں بیان کیے گئے۔ دنیا کا فتنہ، مال، تہذیب، اولاد، تمدن، دنیاوی فراوانی، یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ انسان کو سرکش بناتا ہے اور اللہ پر یہ بدگمانی کرتا ہے اور اللہ کی وحی پر بدگمانی کرتا ہے۔ آیت نمبر 17، 34، 35۔ جی 17 نمبر پڑھو۔ بالکل، مملکت سبا کا جو پوری آیت نقشہ پیش کر رہی ہے، کیسے فراوانی تھی۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور ہے نا، طیبہ عمدہ، خوشبودار، یعنی اتنے پھل ہوتے تھے اس میں کہ اس شہر میں خوشبو ہوتی۔ اور ایک شخص سر پہ ڈوکری رکھ کر باغ میں داخل ہو جاتا، دوسری طرف سے نکلتا تو ٹوکری خود بخود بھری ہوتی تھی میووں کی۔ اور خوشبو اور بہترین آب و ہوا کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں جوئیں نہیں ہوتی تھی، کٹمل نہیں ہوتے تھے،
یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی جو گندگی سے پیدا ہوتی. اندازہ لگاؤ، بلدۃ طیبہ. ابھی بھی ان کے مکانات ایسے زبردست ہے، پہاڑوں میں ایسے بنگلے بنائے ہوئے جو ابھی تک قائم ہیں، خراب نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے جب داؤد علیہ السلام کو، آل داؤد کو شکر کا حکم دیا، اعملوا آل داؤد شکرا، تو ان کے گھر میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا تھا مگر ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا. اس میں ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک اس کے گھر میں ایک آدمی نماز میں کھڑا رہتا تھا، گھر کے افراد میں سے. ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں ایک شخص نماز پڑھے، کوئی تلاوت کرے، کبھی نماز پڑھے، کبھی کیا کرے. آج کل یہ لوگوں کے گھروں میں تنگی، پریشانی یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ وسیع ہو جاتا ہے. اگر وہ تنگ بھی ہوتا ہے تو وہ کیا لگتا ہے؟ وسیع. اور جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، عبادت نہیں کی جاتی ہے، تلاوت نہیں کی جاتی، وہ گھر تنگ ہو جاتا ہے، وہ وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتا ہے، اور اس میں پریشانی، جھگڑے، مصیبتیں ہوتی ہیں. آیت نمبر 13. ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عجبت لمن یدخر مالا بعد سماع هذه الآیہ. 39 نمبر آیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ 39 نمبر آیت سننے کے بعد اگر کوئی مال جمع کرتا ہے مجھے تعجب ہے اس پر. پڑھو آیت. اس کے اختتام پر 29 لکھا ہوا ہے، شروع میں لکھا ہوا ہے 3:9 اختتام پر لکھا ہوا ہے نا. اچھا، اکثر لوگ پہلے والے جو پہلے لکھا ہوتا ہے اس کو نمبر شمار کرتے ہیں، نہیں، جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہ نمبر ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کرتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہے. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ایمان والوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں. لیکن یہاں سبا میں کیا فرمایا کافروں کے بارے میں؟ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، جو یہ چاہیں گے ان کے درمیان حائل کھڑا کیا جائے گا، چاہت کی چیز نہیں ملے گی. اور ایمان والوں کو پھر ہر فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو دل چاہے، جو آنکھوں کو بھا جائے. تو ایمان سبب ہے آخرت میں ہر پسندیدہ چیز ملنے کی، اور کفر ہر چیز سے محرومی کا سبب ہے. اس صورت میں سلیمان علیہ السلام کے مملکت اور اس کے معجزے کے بارے میں لکھا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا مسخر کی تھی، اور پھر وہ من الجن، اور جنات بھی مسخر کیے تھے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے. جو جن منحرف ہوتا فرشتہ اس کو سزا دیتا. اچھا بھائی، آج کل کوئی ہوا مسخر کر سکتا ہے؟ جو سلیمان کا معجزہ تھا نا، تو جن کا مسخر کر سکتے ہیں جو پیغمبر جو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. اس لیے جنات کی تسخیر یا موکلات کا دندہ بالکل فضول ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں.
جن مسخر نہیں ہوتا، یہ اس کا مسخر ہو جاتا ہے. یہ 10 مرتبہ کافر بن جاتا ہے تو وہ ایک کام کر دیتا ہے. جب یہ شیطانیت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے تو پھر یہ جنات تھوڑے بہت کام کر لیتے ہیں. اس لیے جن اگر مسخر ہو جائے، پھر سلیمان علیہ السلام کی کیا خاصیت رہی؟ جبکہ اس نے دعا مانگی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اتنے موکلات آج کل عاملوں کی برمار ہے نا. اکثر نئے مدرسوں سے فاضل ہونے والے، نئے فاضل ہونے والے سب جو ہے نا وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. اب کوئی شخص پیدا ہوا ہے جو نہ خود عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ان کی مرید بن جاتا ہے. وہ تسبیح ایسے کرتے ہیں، تسبیح تو کوئی بھی آدمی لے کے ہلاتا ہے تو وہ تو ہلتا ہے. کہتے مجھ سے پوچھو میرے اوپر جادو ہے یا نہیں. اب پھر پوچھو کس نے کی ہے، اور پھر کہتے ہیں میں توڑوں گا، بکرا لے کر آؤ، کاٹ کروں گا. اب بکرے ایسے تو نہیں بولتے 30,000 روپے دے دو، 40,000، تو کہتے بکرا لے کر آؤ. پیڑے میں تعویذ بن کر کے میں اس کو کھلاؤں گا، پھر اس پر چھری پھیروں گا، اور پھر وہ بکرا خود کھا لیتا ہے. اگر جادو اس کے اندر گیا تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارے ڈرامہ بازی شروع کی ہے انہوں نے. موکلات، اچھا اس کو بولو بھائی موکلات، آپ نے میری بیماری معلوم کی، میرے گھر میں موکلات گئے، بتاؤ میرا گھر کدھر ہے، بس پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن لوگ نہیں بتاتے. اور ایک آدمی اس طرح گیا تھا ایک عامل کے پاس، تو اس نے کہا کل آ جاؤ، میرے موکلات جا کے آپ کے گھر میں سروے کریں گے، پھر میں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے بھائی. اور اچھا خاصا ایک بہت بڑے مدرسے میں، جامعے میں استاذ ہے. تو وہ آدمی دوسرے دن اس کے پاس گیا، کہتے مولوی صاحب بتاؤ، کہتے آپ کے گھر میں یہ جادو ہے، اتنی تعویذ ہے، فلاں ہے، وہ ہے وہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کے موکلات نے میرے گھر کا سروے کیا، بتاؤ میرا گھر کس علاقے میں ہے، میرے گھر کا نمبر کیا ہے، میرے گھر میں کتنے کمرے ہیں. بس فبہت الذی کفر ہو گیا. اب تھوڑا یہ تو پوچھو نا. آج کل KPK میں وہ جو اینکر ہے نا، انہوں نے بڑے ان کو رسوا کیے. پہلے مریض بن کے جاتے ہیں نا، یا 2 نام دے دیتے مردوں کے، کہتے اس پر جادو ہے اس کے، کہ وہ کہتے تو مردوں کے نام ہے، وہ ہے ہی نہیں. اور بعد میں پھر جو ہے نا ان کو بولتے دعائے قنوت سناؤ، کچھ بھی نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. اچھے خاصے لوگوں نے یہ کام شروع کیے ہے کراچی میں، پورے پاکستان میں. اچھا تم ہوا کو مسخر کرو نا، جن مسخر کرتے ہو. فلما قضینا یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. یہ کام جنات سے وہ لیتے تھے. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی. روح قبض ہو گئی، لیکن وہ کھڑے ہوئے تھے جس طرح وہ کسی سہارے سے کھڑے ہوں گے. جنات نے چھٹی بند کر لی، رات دن کام تیز کیا، حضرت کھڑے ہوئے. زینت الجن، ظاہر ہو گئے جن لوگوں کے لیے. لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اگر یہ غیب جانتے تو اس رسواکن عذاب میں کبھی نہ ٹھہرتے. کب کے بھاگ جاتے کہ حضرت کا تو انتقال ہو گیا. جنات تو اس انتظار میں تھے کہ کب وہ دنیا سے جائیں گے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں. جن غیب نہیں جانتے ہیں، اور موکل کہتے ہیں جن سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہوا تھا، کیا وہ عامل جن سے پوچھتا ہے کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا. جس پر جن آتا ہے اس سے پوچھتا ہے. اچھا تو جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی. دوسری بات، سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر ہے نا.
فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات انک میت وانہم میتون، موت طاری ہوتی ہے ان پر۔ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، قبر میں ان کو حیات حاصل ہے جو دنیا کے حیات سے اونچی ہے، لیکن وہ برزخی اور غیبی حیات ہے بات سمجھ میں، لیکن وہ حیات برزخی اور غیبی ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ کتنا آسان مسئلہ ہے یہ، لوگوں نے کیا اس کو پیچیدہ بنایا۔ یہ 3 باتیں یاد رکھو۔ انبیاء علیہ السلام حادث قدیم نہیں ہے، تو انبیاء علیہ السلام پر موت طاری ہوتی ہے۔ اب تیسری بات، ان کی زندگی قبر میں ثابت ہے، اور وہ زندگی دنیا کی زندگی سے اونچی ہے، لیکن کیا ہے؟ برزخی اور غیبی ہے، برزخی اور غیبی ہے۔ برزخیتن غیبیتن، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو کوئی نام نہ دیا جائے۔ جب ایک غیبی چیز ہے آپ اس کو نام کیوں دیتے ہیں؟ تو لوگوں نے جھگڑا بنایا ہے اس میں۔ بریلویوں نے کہا کہ انبیاء قبر میں دنیا کی طرح زندہ ہے بعینہ ہی، احمد رضا خان صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ان پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے، وہ شباشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں اور بالکل دنیا کی طرح ہے۔ یہ تو بالکل غلط ہے۔ دیوبندیوں میں 2 دڑے ہیں۔ عام علماء دیوبند یہی، اکابر علماء دیوبند نے بھی یہی لکھا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی اعظم ہند، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انبیاء شہداء کے حیات برزخی ہے، قصہ ختم۔ لیکن خیر، المہند میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا دنیاوی ہے، اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے دنیا کیسی ہے، یعنی مکمل دنیا کی طرح نہیں ہے۔ اشاعت التوحید والے کہتے ہیں برزخی ہے، اشاعت التوحید والے اہل حدیث دیکھو، جس کو یہ حیاتی کہا جاتا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل دنیا کی طرح زندہ مانتے ہیں؟ نہیں، تو یہ مفہوم بھی غلط ہو گیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں مانتا ہے، سب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، موت طاری ہوتی ہے، ان کی زندگی 63 سال تھی، اللہ کے رسول کا روزہ موجود ہے، اس سے صحابہ حال ہے، صحابہ اکرام نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور آپ کی تدفین ہوئی ہے، آپ کی قبر مبارک موجود ہے، تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے۔ ایسے تو کوئی نہیں مانتا ہے نا کہ آپ دنیا کی طرح ہے۔ کسی زندہ انسان کو دفن نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر صحابہ کتنے غمزدہ تھے، اور تدفین میں کافی تاخیر ہوئی، اور خلافت کے مسائل یہ سب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے موت تسلیم کی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو گئی، توجہ نہیں تھی، ان کی توجہ پیدا ہو گئی۔ تو اگر دنیاوی حیات ہوتی تو کیا صحابہ پھر آپس میں مشورہ کرتے یا رسول اللہ سے مشورہ کرتے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اچھا، تو جن کو حیاتی کہا جاتا ہے، اس کا اگر کوئی یہ مطلب لے کہ وہ بالکل دنیا کی طرح مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جس کو مماتی کہا جاتا ہے کہ یہ مماتی ہے، اس معنی پر کہ یہ قبر میں بالکل حیات کے قائل نہیں ہے،
ایسا مماتی بھی موجود نہیں ہے، ایسا مماتی بھی موجود نہیں ہے۔ ہم نے حیاتیوں سے بھی پڑھا ہے، اور جن کو یہ مماتی کہتے ہیں ان سے بھی پڑھا ہے۔ نہ کوئی اس معنی میں حیاتی ہے، نہ کوئی اس معنی میں مماتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایک لفظی جھگڑا ہے، پتہ نہیں بنایا ہے کس نے۔ اور جو لوگ اس مسئلے کو اچھالتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں دنیا کیسی ہے، دنیاوی نہیں ہے، تو وہی مطلب ہو گیا، برزخی ہو گیا، دنیا نہیں ہے، ایک تعبیر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ برزخی و غیبی ہے، تو چیز تو ایک ہو گئی نا۔ تو معنی کیا ہوا؟ جو حیاتی ہے وہ مماتی ہے، اور جو مماتی ہے وہ حیاتی ہے۔ یعنی جو رسول اللہ کے قبر میں حیات کو مانتے ہیں وہ آپ کی موت کو بھی مانتے ہیں، اور جو موت کو مانتے ہیں وہ قبر میں حیات کو بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ حیاتی ہے مماتی ہے۔ علماء میں تو پیغمبر علیہ السلام کی موت بھی مانتا ہوں، قبر میں حیات بھی مانتا ہوں، اور قرآن میں دونوں آئے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حیاتی، مماتی، اچھا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اور یہ تین نقطے یاد رکھا کرو، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ نہ قبر میں اللہ آپ سے پوچھے گا، نہ یہ کوئی اتنا مسئلہ ہے، اور نہ کوئی اس کا منکر ہے۔ وہ ایسے ہی کہتے ہیں فلاں مماتی ہے، اس کو بولو مماتی کا کیا مطلب، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ حیاتی ہے، اس کو بولو حیاتی کا کیا مطلب، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بالکل دنیا کی طرح زندہ ہے، موت طاری نہیں ہوئی، یہ تو قرآن کا انکار ہے، اور یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ اس مسئلے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک چیز ہے اور لوگ اس میں ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت بہت لازمی ہے۔ بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ابھی یہ ایک سیاسی الزام بنا ہے، جو کسی عالم کے ساتھ اس کی مخالفت ہے یا اس کو برداشت نہیں ہے، اس پر الزام لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مماتی ہے۔ یہ ایک سیاسی الزام بن گیا ہے، انتقامی اور سیاسی الزام بن گیا ہے۔ یہ ہر دور میں علماء کے اندر یہ مسئلے ہوتے رہے، اور امام بخاری پر کیا الزام لگایا تھا اس دور کے مولویوں نے؟ بولو، یہ خلق قرآن کا قائل ہے، لگایا تھا نہیں لگایا؟ کتنا تنگ کیا تھا اس کو۔ تو ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے، اس زمانے کا یہ ہے، اس میں لوگ جگڑ رہے، لڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے لیے شاید جانبین سے پالے ہوئے ہو، اور وہ اس کام کو کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بولتے اسی کو بیان کرتے، گویا سارا دین اسی میں ہے۔ انسان کی ایک زندگی ماں کے پیٹ میں ہے، ایک دنیا کی ہے، ایک قبر کی ہے، اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ سب سے ناقص پیٹ کی زندگی ہے، ماں کے پیٹ کی، پھر اس سے کامل دنیا کی زندگی ہے، اور سب سے کامل پہلے آخرت کی ہے۔ اس کی بیچ میں برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کیا ہے؟ ایک ادراک و شعور کا نام ہے۔ قبر میں انسان کو اتنا ادراک و شعور حاصل ہوتا ہے بقدر ما یتعلم و یتلذذ،
قبر کا، یا اس کو سزا ہوتی ہے یا اس کے لیے خوشی کی زندگی ہوتی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. پھر شہداء کی زندگی نص قرآن سے ثابت ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ لَا عِندَكُمْ. شہید کو احیا کہا ہے لیکن اللہ کے ہاں کا وہ زندگی کیسی ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ان حواس سے تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ شہید نہ بولتا ہے، نہ کھڑا ہوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. شہید کی بیوی بیوہ، اس کے بچے یتیم، اس کا مال میراث، اور قبر میں اس کو دفن کر لیتے. تو پتہ چلا کہ حیات کون سی ہے؟ برزخی حیات ہے، جو اللہ نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ وہ عام لوگوں کی زندگی سے اونچی ہے. اور اکثر شہید کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا ہے. اگر کہیں خراب ہوتا ہے تو وہ یا مخلص نہیں ہوتا ہے یا کوئی زمینی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ پھر شہداء سے اونچا ہے، تو ان کی زندگی بھی شہداء سے اونچی ہے. اور ان کا جسم زمین پر حرام ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. جسم مٹی پر حرام، اور زندگی شہداء کی زندگی سے اونچی ہے. تو عبارت النص و اشارت النص جانتے ہو نا؟ عبارت النص شہداء کی زندگی ہے، اشارت النص انبیاء کی زندگی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. سورۃ فاطر. یہ ایک دو ناموں سے موسوم ہے. ایک نام ہے سورۃ فاطر، دوسرا نام ہے سورۃ الملائکہ. فاطر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صورت نعمتوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی رحمتیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو ایک عجیب طریقے سے پیدا کیا ہے. کیونکہ فاطر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الخالق المبتدی علی غیر مثال. ابتدائی طور پر کسی چیز کو ایسا پیدا کرنا کہ پہلے اس کا نمونہ ماڈل موجود نہ ہو، کوئی نقشہ نہ ہو. دنیا کا نقشہ اللہ نے کسی نے اللہ کو بنا کے نہیں دیا تھا. اس لیے سورت کی ابتدا اس خوبصورت نام سے ہوئی، فاطر، فاطر السماوات والارض. ابتدائی طور پر پیدا کرنے والے بغیر نمونے کے آسمانوں و زمینوں کو. دوسرا نام ہے سورۃ الملائکہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور ان کا کام بتایا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے. سورت کی ابتدا ہوئی بندوں پر اللہ کی رحمت سے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. بندش کے بارے میں کون پوچھ رہا تھا؟ بندش ہوئی ہے، بندش آپ پوچھ رہے تھے نا.
یہ بندش ہو سکتی ہے؟ اس آیت سے پوچھو۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں تو فلا ممسک لہا، جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھولتا ہے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جس کو اللہ بند کرتا ہے فلا مرسل لہ من بعدہ، کوئی کھولنے والا نہیں ہے اس کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، تو بندش کہاں سے ہوتی ہے؟ اوپر سے۔ اور یہ کس کے پاس بندش کھولنے جاتا ہے؟ عامل کے پاس، تعویذ گر کے پاس۔ جس پر خود رزق بند ہے وہ کھول نہیں سکتا ہے۔ اچھا خود بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسپتال میں پڑا ہوتا ہے پھر۔ توبہ، عامل خود بھی تعجب کر دے کہ میں کتنا فراڈ کرتا ہوں اور لوگ میرے پاس آتے ہیں، کیونکہ لوگ قرآن سے دور ہے تو عامل کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اختتام ہوا اللہ کی رحمت، بندوں پر اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر سب سے زیادہ رحیم ہے، ہر ایک سے۔ اس صورت میں جو غور کرے گا اس کو یہ بات سامنے آئے گی۔ اس لیے صورت کا بنیادی مضمون ہے رحمت اللہ بالعباد۔ صورت کے موضوعات: نمبر 1، دنیا میں بندوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنائی ہیں۔ آیت نمبر 3، 9، 11، 12، 13، 27، 28، 41، 45۔ نمبر 2، انبیاء کا بھیجنا سب سے بڑی نعمت ہے اور بندوں کے ساتھ سب سے بڑی رحم ہے۔ 24 نمبر آیت۔ نمبر 3، عزت اللہ کی طاعت میں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے، دیکھو من شرطی ہے نا، من کان یرید العزت، یہ شرط ہے، جزا محذوف ہے۔ وہ جزا کیا ہے؟ فَلْيَطْلُبْهَا عِنْدَ اللَّهِ، جس کو عزت چاہیے کہاں تلاش کرے؟ اللہ کے پاس۔ ایک گھر بناؤ اللہ پر۔ اور لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ان سے تلاش کرتے ہیں جن کے پاس ہے نہیں۔ من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے اللہ کے ہاں طلب کرے۔ کیوں؟ فإن العزت، یہ جزا نہیں ہے، یہ دال بالجزا ہے، اس لیے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ تم ان سے مانگتے ہو جس کے پاس خود نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج کل لوگ عزت کے پیچھے مر رہے ہیں، اور عزت ہے اللہ کے پاس تقوی میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور جو مخلوق سے عزت چاہتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے ہمیشہ۔ جو اللہ کے ہاں عزت چاہتا ہے نا، وہ کیا بولتا ہے؟ شاعر نے بڑا اچھا کمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے سارا جہاں ناراض ہو جائے پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو جائے پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، بس اس ایک نظر سے دیکھ تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے۔
بس اس ایک نظر سے دیکھ تو کر یہ فیصلہ. نمبر 4، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے دلائل ذکر کیے ہیں عقلی اس بات کے لیے کہ وحدانیت صرف اللہ کے لیے ثابت ہے. 9 نمبر آیت 12، 13، 27، 28. قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے اور عمل کرنے میں لوگوں کی قسمیں. آیت نمبر 32 ہے، 32 نمبر آیت نکالو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. تو پھر 3 قسمیں، ان 3 قسموں حق خشیت اللہ فی حیاتک تکن من اہل العلم حقیقتاً. ایک عالم گزرے بہت بڑے، اس نے ایک مذاق کے طور پر یہ استدلال کیا تھا ایک منطقی انداز میں کہ جنت میں صرف علماء جائیں گے. جنت میں صرف کون جائیں گے؟ علماء. اور دلیل کیا بتائی تھی؟ کہتے انما کلمہ حصر ہے نا، خشیت محصور علماء میں ثابت ہو گئی. سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ سورہ بینہ میں جنت بیان کرنے کے بعد کہ ذالک لمن خشیہ ربہ، یہ جنت کس کو ملے گی؟ جس کے اندر خشیت ہو. اور خشیت کس میں ہے؟ علماء میں. تو جنت میں کون جائیں گے؟ علماء. بات صحیح ہے اس کی، لیکن خشیت کلی مشکک ہے. خشیت کیا ہے؟ یا علی سبیل التفاوت مسلمانوں میں موجود ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. علماء میں زیادہ ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ عالم نہیں. فاضل ہے، مدرسے کا فاضل ہے، ٹھیک ہے، سند ملی ہوئی 8 سال پڑھا ہے، لیکن عالم نہیں ہے. عالم ہے اور اس کی زندگی میں خشیت کے آثار نہیں. تمام تجارتیں دنیا کی، کبھی اس میں فائدہ ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے؟ نقصان. مگر ایک تجارت ایسی ہے کہ اس میں ہمیشہ نفع ہی نفع ہے، اس میں کبھی ناکامی نہیں ہے. 29 نمبر آیت، تجارت لن تبور. پڑھو آیت. ہاں، ان الذین یتلون کتاب اللہ 1، واقاموا الصلاۃ 2، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ 3، ویرجون تجارتا لن تبور. اس میں کوئی نقصان نہیں. اب وہ آیت دوبارہ نکالو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. 3 قسمیں علماء کی، 3 قسمیں طلبہ کی بھی ہوتی ہے، 3 قسمیں علماء کی بھی ہوتی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. 3 طبقات امت کے اللہ نے بیان کیے. سرفہرست علماء طلبہ ہے، کیونکہ بات کتاب کی وراثت کی ہے. عام مسلمان بھی کتاب کا وارث ہے کہ مسلمان قرآن مانتا ہے نا، قرآن ان کی بھی کتاب ہے. لیکن علماء طلبہ کے پاس قرآن کا علم ہے، وہ اصل وارث ہے. العلماء ورثۃ ہم نے کتاب دی، وارث بنایا، نسخے کا وارث بنایا یا علم کا وارث بنایا. ان کی 3 قسمیں، ظالم لنفسہ 1، ومنہم مقتصد 2، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ 3. 3 ہو گئے. اس کے بعد پڑھو ذالک هو الفضل الکبیر. اس کے بعد کیا ہے؟
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ تو بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو واو ہے نا یدخلون میں، یدخلونها، یہ واو آنکھ کے پانی سے، سونے کے پانی سے اور آنکھ کے آنسو کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیوں؟ واو جمع کی علامت ہے نا، اس نے امت کی تینوں اقسام کو جنت میں داخل کرایا اس واو نے۔ تینوں کے ساتھ وعدہ ہو گیا نا، ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات کا ذکر نہیں کیا۔ جمع کے کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ اور یہاں کتنے طبقات ذکر ہو گئے؟ 3۔ یدخلونها، یہ ظالم لنفسہ بھی جنت میں جائے گا اس امت کا، مقتصد بھی جائے گا اور سابق بالخیرات بھی جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، کوئی ڈائریکٹ جائے گا، کوئی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سوال ہے کہ ظالم کو پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے نا، اس کی دلجوئی کے لیے مایوس مت ہونا، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ظالم ظالم نفسی کیا ہوتا ہے؟ کچھ اچھا کام بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے، طالب علم ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے، طالب علم ہوتے ہیں کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے، علماء میں بھی ایسے ہوتے ہیں۔ دوسرا درمیانہ ہوتا ہے، تیسرا بالکل صحیح ہوتا ہے، تاکہ ظالم مایوس نہ ہو۔ اور سابق بالخیرات کو آخر میں ذکر کیا تاکہ اس کے اندر گمنڈ نہ ہو، جی میں تو بڑا پہنچا ہوا، اس کو اللہ نے مؤخر کیا، تم پیچھے جاؤ۔ اچھا، ایسی امت دنیا میں نہیں گزری کہ جس میں پیغمبر نہ آیا۔ آیت نمبر 24، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسے کوئی امت نہیں گزری مگر اس میں نبی گزرا ہے ڈرانے والا۔ یہاں میں ایک لطیفہ سناتا ہوں تمہیں، نجوزی نے ذکر کی ہے اس کہ اس زمانے کے پاگل بھی کیسے ہوتے تھے۔ امام یوسف قاضی القضات پہلا چیف جسٹس تھا، تو ہوا کیا تھا کہ ایک پاگل تھا، اس کا نام علیان تھا۔ وہ امام یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا ایک سوال ہے۔ اب بولے کہ نہیں جی، ہاں سوال کا بتاؤ کہ قرآن میں ہے نا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں نبی گزرا ہے۔ اور قرآن میں سورۃ انعام میں یہ بھی ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، جتنے جاندار و پرندے ہیں یہ ہماری طرح امتیں کہاں، کہا فَمَن نَذِيرُ الْكِلَابِ، کتوں میں کون سا پیغمبر آیا؟ امام یوسف پریشان، دونوں مقدمے قرآن سے۔ کہا تم بتاؤ، اس نے کہا ویسے کیسے، فالودہ کھلاؤ تب جو ہے نا بتاؤں گا۔ یہ اس زمانے میں پتہ نہیں کون سا فالودہ بنتا تھا، معلوم نہیں، کیونکہ مستطرف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے فالودہ کھایا، اس کو اتنا مزہ آیا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام ویسے فرعون کو اتنے بڑے بڑے معجزات پیش کر رہے تھے، فالودہ کھلاتے قسم سے وہ مسلمان ہو جاتا۔ پتہ نہیں اس زمانے میں کیا فالودہ بنتا تھا کس۔ آج کل تو فالودہ کیا ہوتا ہے، وہ آئس کریم ہوتی ہے اوپر کچھ وہ ہاں کچھ ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اس میں، ہاں اس زمانے میں پتہ نہیں کون سا فالودہ ہوگا، تو کہا کہ فرعون کہا کہ بھی یہ مسلمان ہو جاتا۔ اچھا، امام یوسف نے فالودہ منگوایا، اس نے فالودہ کھایا،
جی اب بتاؤ. اس نے اتنا بڑا پتھر نکالا ہاتھ سے آستین سے، کہ یہ نذیر الکلاب ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ کتا پتھر سے ڈرتا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا، ہر اس میں نبی گزرا ہے ہر امت میں، لیکن سب کا بیان اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، بعض کا کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. بعض کا ہم نے بیان کیا، بعض کا بیان پر نہیں کیا. یہ بات سورۃ النساء میں بھی ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور یہ بات کہاں ہے؟ سورہ رعد میں بھی ہے، سورۃ رعد میں قد خلت من قبلہم المرسلات. یاد نکالو 13 پارہ میں. اس سے ایک اور بات پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو مفسرین نے یہاں ذکر کی ہے. 13 پارے کی آیت، قد خلت من قبلہم المرسلات. آیت نمبر خود نکالو نا، حافظ نہیں، حافظ کو تو ایک دم معلوم ہو جاتا ہے، صفحہ معلوم ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَرْسَلَاتُ. جی اس سے پہلے ایک منٹ، شاید میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں. آج کل کے حافظوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آیت کہاں پر ہے، پتہ نہیں کیسے یہ بس کی ہے. نہیں، میں نے آپ کو غلط بتایا، غلطی میری ہے، میں نے غلط بتایا. یہ آیت ہے سورۃ ابراہیم میں، سورۃ ابراہیم میں، یہ میں نے غلط بتایا. آیت نمبر ہے 9 نمبر آیت، 9 نمبر آیت. ہاں، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. کیا نہیں ہے تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی تم سے پہلے گزری ہے، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کی جو ان کے بعد ہے. تو بعد میں کون ہے؟ کہ لا یعلمہم الا اللہ، ان کی اصل تعداد اللہ ہی جانتے ہیں. جاءتہم رسلہم بالبینات وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. یہاں لکھا ہے، التسہیل علوم التنزیل میں لکھا ہے، سمعانی کی تفسیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں کذب النسابون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام تک، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. آگے تو پتہ ہی نہیں، آدم علیہ السلام تک نہیں. کہاں تک ختم ہوتا ہے؟ عدی پر. زاد المعاد میں ابن قیم صاحب نے لکھا ہے. بس یار آج اتنا کافی ہے. اللہ اکبر. کل میرے اوپر بخار گزرا ہے، بہت کمزوری پیدا، میرے